السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں ہم سب کے پیارے آقا، پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ محترم حضرات، ماہ شعبان المعظم کا آخری عشرہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ آئندہ چند دنوں میں ہم ایک عظیم الشان مہینہ ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ماہ رمضان کا اس کے شایان شان استقبال کی توفیق عطا فرمائے، اور مکمل ماہ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری ایام تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر نبوی پہ تشریف لائے۔ آپ کا منبر پہ تشریف لانا جمعہ کے علاوہ کسی اہم کام یا کسی اہم بات کے لیے ہوتا تھا۔ جمعہ کے علاوہ کبھی بھی آپ منبر نبوی پہ تشریف لے آتے تو صحابہ سمجھتے کہ آج کوئی بڑی بات ارشاد فرمانے والے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اسی مقصد کے تحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آغاز سے کچھ پہلے منبر نبوی پہ تشریف لائے۔ صحابہ کا مجمع تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ نے ایک رات چھپا رکھی ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں
کوئی مومن ایک نیکی کرتا ہے تو 70 نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں کوئی ایک نفل پڑھتا ہے، ایک فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک فرض پڑھتا ہے، 70 فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں کوئی شخص کسی ایک روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اس کو پورا روزہ رکھنے کا جو ثواب ملا ہے اتنا ثواب اس افطار کرانے والے کو بھی دے دیا جاتا ہے۔ اس پر صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے پاس اتنا میسر نہیں کہ وہ روزے داروں کو افطار کرا سکیں، تو وہ کیسے یہ ثواب حاصل کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا دیا تو افطار کرا دیا، اور جب افطار کرا دیا تو پورا روزہ رکھنے کا ثواب اسے بھی عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک طویل حدیث، جس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معنوں میں پورے رمضان کا تعارف کرا دیا کہ رمضان کس عظیم مہینے کا نام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس ماہ مبارک میں ہمیں کیا اعمال کرنے ہیں ان اعمال کی طرف بھی آپ نے متوجہ فرما دیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ رمضان میں نہیں دیا، نہ رمضان کے آغاز کے وقت دیا، بلکہ رمضان سے پہلے دیا۔ کیوں؟ اسی کو کہا جاتا ہے استقبال رمضان، کہ رمضان کی آمد سے پہلے اس کے لیے ہم تیار ہو جائیں، اور جس عظمت والا، جس رفعت والا وہ مہینہ ہے اس کے شایان شان ہم استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے پیش نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ امت تیار رہے رمضان سے پہلے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ساری ذمہ داریاں رمضان کے آغاز کے بعد سے نہیں ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں رمضان کے آغاز سے پہلے سے ہم پر عائد ہو جاتی ہیں، اور اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ خطبہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ہم ایک ایسے موقف میں کھڑے ہیں کہ اگلے کچھ دنوں کے بعد ماہ رمضان کا آغاز ہونے والا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس احساس ذمہ داری کے ساتھ ماہ رمضان کا استقبال کریں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی یہ خطبے میں، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایمان کی حالت میں کوئی بھی نیکی کرے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ایمان کی حالت میں کرے گا، فلا کفران لسعیہ، تو اس کے اس نیکی کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ بندہ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، چھوٹے سے چھوٹا عمل یا بڑے سے بڑا عمل، اللہ کے دربار میں اس کی قدر ہے، اس کی عزت ہے، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ آگے فرما رہے ہیں وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اسے لکھ دیں گے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی بندے نے اگر نیک عمل کیا اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اور کل میدان آخرت میں اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم یہ ذہن بنائیں رمضان سے پہلے کہ کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھیں گے، کوئی نیکی کا موقع ضائع نہیں ہونے دیں گے۔
کیونکہ یہ آیت کریمہ عام دنوں کے لیے ہے، تو رمضان میں تو کیا کہنے ہیں۔ رمضان میں جب ایک نیکی 70 کے برابر ہو جائے گی، وہ اور وزندار، اور زیادہ قابل قدر اور قابل عزت ہو جائے گی، تو کیا اللہ کے دربار میں اسے ضائع کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ لہذا سب سے پہلے یہ مزاج بنائیں کہ ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہر حال میں کریں گے۔ مثال کے طور پہ نماز تو ہمیں ہر حال میں پڑھنا ہے، اور ابھی سے یہ مزاج بنانا ہے ماہ رمضان کے آغاز کے ساتھ نماز شروع کریں گے، یہ غلط۔ کیوں؟ ہم نے رمضان کا استقبال صحیح نہیں کیا۔ مہمان کا استقبال صحیح نہ ہو تو مہمان ناراض ہو جاتا ہے۔ مہمان کی آمد کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مہمان کے آنے سے پہلے اس کے ٹھہرنے کا جو مقام ہے وہاں سارا اس کا انتظام کر دیا جائے، اس کے بیٹھنے کا، اس کے آرام کرنے کا، اس کے کھانے پینے کا سارا انتظام ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے مہمان آ گیا اور گھر میں کوئی تیاری نہیں ہے، مہمان کے لیے ایک گھونٹ پانی کا انتظام نہیں ہے، اس کے آرام کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوا، اس کے آنے کے بعد جو ہے حرکت شروع ہوئی، مہمان ناراض ہو جاتا ہے، اور یہ مہمان کی بے عزتی ہے، بے احترامی ہے۔ تو اگر ہم نے ذہن میں یہ سوچ رکھا ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد نمازوں کی پابندی کریں گے، چاند نظر آنے کے بعد گناہوں کو چھوڑیں گے، نیکیوں کی طرف جائیں گے، یہ ماہ رمضان کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ یہ ہم نے اس کا استقبال نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس کی بے احترامی کی، بے عزتی کی۔ اور اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو وقت سے پہلے کسی چیز کی تیاری نہیں کرتا، اس چیز میں، اس عمل میں پائیداری بھی نہیں ہوتی، بقا بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی جو حرکت شروع کرتے ہیں، 10 دن کے بعد وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ پہلا عشرہ ختم ہوا، وہ تراویح کی جستجو بھی ختم ہو گئی، وہ تلاوتوں کا مزاج بھی ختم ہو گیا، وہ نمازوں کی پابندی میں بھی سستی آنے لگی، کیونکہ بندے نے پہلے سے مزاج نہیں بنایا تھا، اس مہینے کا پہلے سے استقبال کرنے کا مزاج نہیں بنایا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے عمل میں بقا نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، دوام نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم اس بات کی تیاری کر لیں۔ تو جس طرح ایک مہمان ناراض ہو جاتا ہے، اس کے آنے کے وقت انتظامات نہ ہو، تو کیا ماہ رمضان ناراض نہیں ہوگا؟ کیا ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے اس وقت ہم 100% مستحق مستفید ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ماہ رمضان کی آمد سے پہلے، ابھی کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اور اس کے شایان شان استقبال کرنے والے مومن بنیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز نمازوں کی پابندی ہم آج سے اور ابھی سے شروع کر دیں۔ نماز تو بہرحال فرض ہے، اس کے بعد سنتوں کی پابندی، پھر سنتوں کے بعد کم سے کم 2 رکعت نفل۔ اگر اللہ نے اور توفیق دی 4 رکعت تو پھر الحمدللہ، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی توفیق ہے، لیکن کم سے کم 2 رکعت نفل پڑھ کے مسجد سے نکلیں، کیونکہ آنے والے مہینے میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہے، اور یہ اس وقت ہم پڑھیں گے جب ہم پہلے سے مزاج بنا چکے ہوں، ورنہ جب یہ ہوتا ہے کہ وقت پر دیکھا جائے گا تو وقت پر کچھ نہیں ہو پاتا۔ جیسے عام دنوں میں رہتے ہیں ویسے ہی وقت پر بھی رہ جاتے ہیں۔ جب آدمی پہلے سے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ تیار رہتا ہے تو وقت پر بھی کچھ کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اسی لیے آج سے ہی یہ مزاج بنائیں، فرائض کی پابندی اور اس کے بعد سنت، اس کے بعد نفل۔ بہت زیادہ اگر وقت لگے گا، آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں، یہ زیادہ بول دیا گیا، اس سے کم لگے گا، لیکن مان لیجئے ہر نماز کے لیے آدھا گھنٹہ بس، اگر نوافل پڑھ کے ہم مسجد سے نکل رہے ہیں۔ یہ رمضان اگر اس کی قدر ہو گئی، اس میں ہماری مغفرت ہو گئی، یہ دنیا بھی ہماری بنائے گا۔ یہ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قبر میں بھی ہمارا ساتھی بنے گا، اور یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ میدان آخرت میں اللہ سے لڑ کے جنت تک پہنچا کے آئے گا۔ اس سے بڑا رفیق کوئی ہے؟
اس سے بڑا دوست کوئی ہو سکتا ہے؟ تو جہاں ہم دنیا کے لیے گھنٹوں دینے کو تیار ہیں، بلکہ پوری رات یوں ہی اپنے کاروبار میں لگانے کے لیے آج ہی سے بڑے بڑے کاروباری حضرات تیار ہیں کہ رمضان کی راتوں میں سونا نہیں ہے، کاروبار کرنا ہے، دکان میں وقت دینا ہے تاکہ خوب سے خوب رزق حاصل کر سکوں اور پیسے کما سکوں۔ جہاں ہم پوری رات دینے کے لیے تیار ہیں دنیا کے لیے، کیا ہر نماز کے لیے آدھا گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ دنیا کے لیے بھی، قبر کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی، جنت تک ہمارا ساتھ دینے والا ہے ماہ رمضان اور اس میں رکھے گئے روزے۔ تو ہم ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ سوچیں، اور سوچنے کے بعد قدم آگے بڑھائیں کہ آنے والا مہینہ ہم یوں جانے نہیں دیں گے۔ بے شک ہم وقت دیں گے اپنے رزق کے لیے بھی، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے رمضان میں، وہ تو اضافی ملے گا ہر حال میں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آنے والے مہینے میں ہم وقت دیں گے نماز کو کے لیے بھی، اللہ کی عبادت کے لیے بھی۔ تو آج سے مزاج بنائیں، فرائض بھی، اور یہ جو امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ بھاگنے کا مزاج ہے، یہ کیسی محبت ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس نماز کو سنت کہا گیا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے پابندی سے، اسی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ کیا ہمارا تعلق صرف اللہ سے ہے، اللہ کے پیارے محبوب سے نہیں ہے؟ فرض ادا کیا، اللہ کا حق ادا ہوا، سنتیں ادا کریں گے، نبی کا حق ادا ہوگا، تو کیوں نبی کا حق چھوڑ کے ہم جاتے ہیں مسجدوں سے؟ اور ہم نے کیا ہوگا تو کیا ہوگا، لیکن آج سے یہ عہد کریں ہم آنے والے مہینے میں اور اس سے پہلے جتنے دن باقی رہ گئے ہیں، یہ نبی کے حق کی ہم حق تلفی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہم فرائض کے بعد سنتیں بھی پڑھیں گے، 4 رکعت سنت، 2 رکعت سنت، اس میں کون سا ہمارا بڑا وقت ضائع ہو جاتا ہے؟ اگر بڑا وقت لگ بھی جاتا تو وہ ضائع کہاں ہے؟ وہ تو ثواب ہی ثواب لے کر آ رہا ہے، اجر ہی اجر لے کر آ رہا ہے۔ تو سنتیں بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد 2 رکعت نفل بھی پڑھیں گے۔ نوافل کو ہم بہت معمولی میں لے لیتے ہیں، بہت ہلکے میں، جبکہ یہ نوافل ہماری زندگیوں میں بڑی برکتیں لے کر آتی ہیں۔ تو اسی لیے آج سے مزاج بنائیں کہ ہم سنتیں بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد نفل نمازیں بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسری ذمہ داری ماہ رمضان کی آمد سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت، قرآن سے اپنا شغف شروع کریں۔ آنے والا جو مہینہ ہے اس کی قرآن سے بڑی خاص نسبت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے، رمضان کا تعارف کرا رہے ہیں اللہ، اور کیا پیش کر رہے تعارف میں؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی رمضان بذات خود بہت بابرکت، پھر اس میں قرآن کا نزول اور بابرکت، نور علی نور ہو گیا۔ تو لہذا جو رمضان میں قرآن کریم کی خوب تلاوت رکھتے ہیں، کرتے ہیں، شغف رکھتے ہیں، ان کے لیے تو دو خوشخبریاں ہیں، ایک رمضان اور دوسرا قرآن، کیونکہ یہی 2 چیزیں ہیں جو قبر میں بھی ساتھی بنا دیے جاتے ہیں اور آخرت میں جنت تک ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جس نے ان دونوں سے دوستی کر لی ماہ رمضان میں، اس کی دنیا بھی کامیاب، قبر بھی کامیاب اور انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب۔ تو آج سے ہی ہم ماہ رمضان المبارک کا استقبال اس شان سے کرنے کا ارادہ کریں کہ ہمارا تعلق نماز سے بھی ہو گیا ہو اور ہمارا تعلق قرآن سے بھی ہو گیا ہو۔ لہذا قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہم شروع کر دیں اور مزاج بنا دیں۔ پھر اس کے بعد جو کرنے کے کاموں میں ہے وہ ہے ماہ رمضان میں اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھنا۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ماہ شعبان میں اپنی زکوٰۃ کا مکمل حساب لگا کے رکھ لیتے تھے، بالکل تیار، جو ہی ماہ رمضان کا آغاز ہوتا اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیتے، جو فرض ہے وہ بھی دیتے تھے، اس کے علاوہ خوب نوافل صدقات بھی دیا کرتے تھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت تیز آندھی کی طرح ہو جاتی تھی، اتنا اللہ کی راہ میں بانٹتے تھے، دیتے تھے کہ دیکھنے والا یوں سمجھتا جیسے سخاوت کی آندھی چل رہی ہو۔ یہ مزاج ہوتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا ہم بھی ابھی سے یہ ذہنی طور پہ مکمل طور پہ تیار ہو جائیں کہ جو فرض زکوٰۃ ہے وہ بھی ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے بقدر اللہ کی راہ میں نوافل بھی دیں گے۔ یوں اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن کا رزق بڑھا دینے کا،
माह रमज़ान में, और जो मोमिन अल्लाह की राह में अपने हाथों को खोला हुआ है उसमें कितना अल्लाह इजाफा करेंगे वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कोई ज़रूरी नहीं है सारा इजाफा रमज़ान में हो, आगे की जो ज़िंदगी है उसमें उसकी बरकतें देखेगा, रिस्क में देखेगा बरकतें, अपनी ज़िंदगी में देखेगा, अपनी सेहत में देखेगा उसकी बरकतें। अल्लाह की राह में दिया हुआ सदका, दिया हुआ माल कभी ज़ाय नहीं होता, बहुत कुछ लेकर आता है अपने पीछे, ये अल्लाह का वादा है। और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस पर कसम खाई है। तो लिहाजा अभी से हम मिजाज बनाएं कि हमारा हाथ खुला होगा माह रमज़ान में और खूब दे रहे होंगे हम अल्लाह की राह में। तो ये काम हमारे लिए करने के हैं और कुछ काम नहीं करने के हैं। जो नहीं करना है वो सारे गुनाह के काम। अगर हम आदी थे गाने सुनने के, मौसीकी सुनने के, अभी से बंद कर दे, मुकम्मल परहेज। माह रमज़ान का चांद नज़र आने वाला हो और अभी हम गाने सुनने में मसरूफ़ हों, कितना नाराज़ होगा अल्लाह का वो मेहमान, कितने नाराज़ होंगे अल्लाह के रहमत के वो फरिश्ते। लिहाजा आज से ये गाने बंद। देखा ये जाता है कि जो चांद देखने के बाद गाने बंद करता है बड़ा बेचैन, बड़ा परेशान रहता है, उसका दिल नहीं लगता गाने के बगैर, क्योंकि पहले से आदत नहीं है गाना छोड़ने की और कुरान करीम में शगफ रखने की। नतीजा ये होता है किसी तरह पहला अशरा गुजर जाता है परेशानी और बेचैनी में, दूसरे अशरे में तो किसी न किसी बहाने में मौसीकी सुनते रहते हैं नौजवान। कभी जो है मौसीकी वाली कुछ ऐसी गज़लें होती हैं या जो रमज़ान के ऊपर होती हैं, देखने में ऐसा लगता है रमज़ान की फजीलत चल रही, लेकिन पीछे मुकम्मल गाने की म्यूज़िक होती है। असल उनको दिल को सुकून मिलता है उस म्यूज़िक की वजह से, शैतानी सुकून। तो लिहाजा किसी न किसी बहाने से गाने चलते रहते हैं। गाने न चले, गाने की म्यूज़िकें चलती रहती हैं, गानों की जगह कुछ और चल रहा हो लेकिन म्यूज़िक बराबर चलती रहती है। क्यों? बेचैनी है, परेशानी है, उसके बगैर इनका दिल नहीं लग रहा है। और अगर पहले से मिजाज बना लिए होते, दूरी इख्तियार कर लिए होते, एक आदत बन गई होती तो बचना आसान हो जाता। इसी तरीके से ज़बान की हिफाजत, जो गालियाँ देते थे रमज़ान से पहले, जो गीबतें करते थे, जो झूठ बोलते थे थोड़ी थोड़ी बात पे, गिराहक को झूठ बोल दिए, सामने वाले दोस्त को झूठ बोल दिए, इन तमाम को अपने ऊपर मुकम्मल हराम करना है आज से और अभी से। वरना देखने में ये आता है कि आदमी रोज़े से है, चूंकि आदत है झूठ बोलने की, एकदम झूठ बोल जाता है, फिर बाद में जो है मसला पूछते हैं वो इरादा नहीं था, झूठ निकल गया ज़ुबान से, क्या इस्तिग़फ़ार से मेरा गुनाह ख़त्म हो जाएगा? प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको भूखा प्यासा रहने के अलावा कुछ नहीं मिलता। उसके बाद आगे आपने फरमाया उनमें से एक वो जो ज़बान से गीबतें करते हैं और ज़बान का गलत इस्तेमाल करते हैं। अभी भी ज़बान से झूठ जारी है, अभी भी ज़बान से गालियाँ जारी हैं, अभी भी ज़बान से गीबतें जारी हैं। तो फ़ायदा क्या है रमज़ान का? सिवाय भूखे प्यासे रहने के और कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए माह रमज़ान से पहले इस ज़बान पे बंदिश लगा ले। आँखों से नामहरमों की तस्वीरें देखा करते थे, मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया करते थे नौजवान, आज से पाबंदी लगा लें कि माह रमज़ान आ रहा है, इस हाल में मैं रमज़ान का इस्तकबाल करूँगा कि मुझसे ये सारी चीज़ें छूट चुकी हों, ताकि रमज़ान की रहमतें बरकतें मेरी तरफ मुतवज्जे हों, मेरी आँख साफ़ हो, मेरा दिल साफ़ हो, मेरे कान साफ़ हों, ताकि ये सब रहमतों बरकतों के नुज़ूल का मकाम बन सकें। पहले से साफ़ सुथरा कर लें बिल्कुल। तो नौजवान अपने मोबाइल के इस्तेमाल पे मुकम्मल बंदिश लगाएं, जायज़ और हलाल इस्तेमाल करें, मशकूक नाजायज़ और हराम जो इस्तेमाल है वो अभी से और आज ही से तर्क कर दें। अगर आने वाला माह रमज़ान सही मानों में अपने लिए मग़फ़िरत कराने वाला रमज़ान बनाना चाह रहे हैं और जन्नतुल फिरदौस में ले जाने वाला बनाना चाह रहे हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि आज ही से ये तमाम गुनाहों के काम तर्क कर दें, छोड़ दें। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली और बहुत बड़े आलिम और मुहद्दिस गुज़रे हैं। वो कहते हैं कि जिसने नेकियों का मिजाज नहीं बनाया और गुनाहों को छोड़ने का मिजाज नहीं बनाया और इसी तरह शाबान भी गुजारा, रमज़ान भी गुजारा, तो उसको सिर्फ इतना ही फ़र्क महसूस होता है रमज़ान और गैर रमज़ान में कि और दिनों में मैं खाता पीता था, इन दिनों में मैं खा और पी नहीं रहा हूँ। इससे ज़्यादा वो कोई फ़र्क
محسوس نہیں کر سکتا. لیکن جس نے شعبان سے ہی مزاج بنا لیا گناہوں کو ترک کرنے کا، نیکیوں کی طرف رغبت کا، نمازوں کی پابندی کا، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کا، تو ماہ رمضان میں ایک واضح فرق محسوس کرے گا. اس کو عبادت کی لذت محسوس ہو رہی ہوگی، اس کو روزہ رکھنے کا ایک الگ مزہ آ رہا ہوگا، اس کو افطار کے وقت دعا مانگنے میں ایک عجیب لذت آ رہی ہوگی. وہ سحری کے وقت میں صرف سحری کھانے نہیں اٹھے گا، 2-4 رکعت تہجد پڑھ کے 2 آنسو بہا کے اسے بڑا اطمینان اور سکون محسوس ہو رہا ہوگا، اور اسے محسوس ہو رہا ہوگا کہ میرے اندر تبدیلی ہے، کچھ نورانیت آ رہی ہے میرے دل میں، اور کچھ میرا ایمان مضبوط ہو رہا ہے. صاف طور پہ وہ یہ محسوس کرے گا. لیکن جس نے اپنا مزاج نہیں بنایا مومنانہ، اس کو صرف یہی فرق محسوس ہوگا، اور دن میں میں کھاتا پیتا تھا اور اب اس وقت میں کھا پی نہیں رہا ہوں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کون سا فرق محسوس کرنا چاہ رہے ہیں ماہ رمضان میں، اس حساب سے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ماہ رمضان کا اس کے شایان شان استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان سے پہلے ہی مومنانہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ماہ رمضان کی تمام رحمتوں برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.